ربیع الاول کے مہینے میں کروائی گئی ہے، نہ کہ رجب کے مہینے میں۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں۔ اور اسی طرح اس کی توثیق جو کی ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلائل سے اقوال ثابت سے جو ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی ہے وہ رجب میں نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال قبل آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں کروائی گئی۔ تو یہ ایک عمل تو رجب سے نکل گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ باقی بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے نکل جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب معراج کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کو نالج ہو، سنتے رہتے علماء سے، میں تھوڑا ریوائز کروا دیتا ہوں، بس یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، فرشتے آئے، جبریل امین آئے اور وہ مجھے حتیم لے گئے۔ بیت اللہ جو گئے ہیں اس کے ساتھ جو خالی جگہ پڑی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں نفل پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، شاید آپ کو سنایا تھا، اللہ تعالیٰ پیسوں کا محتاج نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پیسوں سے نہیں ہوتا عمرہ۔ کئی پیسے والے ہم نے دیکھے نہیں کر سکے، عمرہ ہی نہیں کر سکے، حج بڑی دور کی بات۔ یہ ہوتا ہے ادھر سے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی تڑپ ادھر ہوگی اتنا وہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو انشاءاللہ مسجد حرام بھی دکھائے گا، آپ کو طواف بھی کروائے گا، آپ کو حجر اسود کے بوسے بھی دلوائے گا، صفا مروہ بھی کروائے گا، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھوائے گا۔ بس یہ تعلق تھوڑا مضبوط ہو، مانگنے والوں کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہم مانگنے میں کمزور ہیں، وہ دینے میں کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ عطا کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے واقعہ سنایا تھا شاید پہلے درس کے اندر، شاید یاد ہو۔ کاغذ چنتا ہے ایک بندہ، ابھی بھی زندہ ہے، تو ایک دن کھڑا ہوا اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، کہتا ہے اللہ ہوں تک کرا دے میں نے عمرہ، اتنے دن ہو گئے تیرے کو مانگ رہے ہیں، یعنی اکیلا باتیں کر رہا تھا، گلی میں کھڑا ہو، وہ کاغذ کے ٹکڑے اکٹھے کر، کنی باری تینوں کہ میں نے کرا دے عمرہ، ہوں کدوں کرانا ہے؟ یعنی پنجابی وہ اپنی اللہ سے باتیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ایک جو مجھے یہ واقعہ سنا رہے ہیں وہ کہتا میں گزرا، میں نے اس سے پوچھا وہ کی گلا کر رہے ہیں؟ کہنا میں اللہ نو کہہ رہے میں نے عمرہ کرا، کہنا میں ہنستے ہوئے گزر گیا۔ وہ پاگل ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کا جو اللہ سے تعلق تھا نا وہ کوئی الگ سے ہی تھا، اللہ سے اس کا رابطہ کچھ اور طرح کا تھا۔ دنیا دار یا نہ سمجھ لوگ ہنس کے گزر جاتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی دن گزرے، سفید سوٹ پہنا ہوا جناب، بڑا تیار شیار، داڑھی نو تیل شیل لا کے کنگھی شنگھی کر کے، تو جناب کہاں جا رہا ہے بھائی؟ کہہ رہا اللہ کے بندے جس دن تو مجھے ملا تھا نا اسی دن فلاں فیکٹری کا مالک سیٹ اس کی فیکٹری کے قریب سے گزرا تھا تو اس نے مجھے بلایا تھا، مجھے کہا کی کرنا ہے؟ کہنا عمرہ کرنا ہے۔ کہنا لیا پھر آ جا، تیرا پاسپورٹ بنوائیے۔ میرا پاسپورٹ بھی بن گئے، میرا ویزا بھی لگ گیا اور میں عمرے پہ جا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے تعلق ہو تو اللہ تعالیٰ پیسوں کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اللہ خود ہی ادا کر دیتا ہے، خود ہی سلسلہ بنا دیتا ہے، یہ مالک کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ حتیم میں لے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم میں لے جایا گیا، میں غنودگی کے عالم میں تھا اور سونے کا ایک تخت لایا گیا، ایک تھال نما چیز لائی گئی اور جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر میرا سینہ شک کیا گیا، میرے سینہ کو چاک کیا گیا، کاٹا گیا اور اس کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا اور میرے سینے کو اللہ کے حکم سے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا آپریشن ہوا تھا، آپریٹ ہوا تھا، اور ایسا آپریٹ ہوا تھا جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا، اور ایسا آپریٹ ہوا تھا کہ جس کا نشان بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، فرشتوں نے کیا تھا۔ تو یہ وہ معاملہ نہیں تھا ہاسپٹلز والا، بلکہ کیا اللہ کے فرشتوں نے یہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد جامع ترمذی کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے لیے ایک براق لایا گیا، ایک براق لایا گیا، اس پہ زین ڈالی گئی، وہ چمڑے کی جس پہ بیٹھا جاتا ہے، اسے کسا گیا
اور بٹھا اس کے بعد مجھے جبریل نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے، تو میں جیسے ہی بیٹھنے لگا تو وہ بدکنے لگا، کودنے لگا۔ جبریل امین نے کہا براق تو کود رہا ہے، بدک رہا ہے، تجھے پتا ہے جو تجھ پہ سوار ہونے والی شخصیت ہے نا، اس پوری کائنات میں اللہ کو اس سے بڑھ کے کوئی عزیز نہیں ہے۔ جب اسے یہ سنا نا فوراً ٹھہر گیا، فوراً ٹھہر گیا کہ بھائی یہ بیٹھنے والے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو ساری کائنات میں ان سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے۔ بیٹھ گئے، سفر شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس 3 برتن لائے گئے، ان میں 3 چیزیں تھیں، ایک میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد۔ یہ 3 برتن میرے سامنے لائے گئے اور کہا گیا کہ ان میں سے آپ پسند کریں، کیا لینا پسند کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا اور دودھ کو اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے، اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند کرتے تھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی، اکثر اوقات میسر ہو جاتا تو رات کو لازم دودھ پی کے سوتے تھے، بکریوں کا۔ ہمیں تو اسمیل آتی ہے نا اس میں سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ پسند کرتے تھے اور پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا؟ دودھ کو پسند کیا۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے یہ بہترین اچھا عمل کیا ہے، فطرت کی ہے، فطرت پہ ہے یہ۔ اگر آپ شراب کو اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ دیکھیں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اگر اللہ آپ کو قرآن اور سنت کی سمجھ دے دے، توحید اور سنت کی سمجھ دے دے، پوری کائنات میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور اس سے ایک بڑی نعمت کہ اللہ آپ کا خاتمہ بھی توحید اور سنت میں کر دے، یقین کریں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، کوئی دولت نہیں۔ ایک ہے توحید اور سنت کی سمجھ آ گئی، ایک ہے خاتمہ بھی اسی پہ ہو گیا۔ شیطان بڑا ظالم ہے، بڑی پلاننگیں کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، بہتر خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ توحید و سنت پہ ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو، اور زندگی ہماری توحید کے مطابق گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر شروع ہوا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ پہلا آسمان آیا تو پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، فرمایا میرا نیک بیٹا، نیک نبی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہا۔ اور دوسرے آسمان کے اوپر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مختصر کر رہا ہوں آگے چلتے ہیں۔ تیسرا وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوسف اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ ایسے لگتا تھا اللہ نے آدھا حسن پوری دنیا کو دیا ہے اور آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو حسن بھی بعض دفعہ فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو نوجوان کریمیں مہنگی مہنگی لگاتے ہیں نا چٹا ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ نا، پھر چاہے رنگ بلال حبشی جیسا بھی ہوگا نا تو چلو گے زمین پہ قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں آئے گی، کریموں سے نہیں ہوگا۔ کریمیں آپ کو فتنے میں ڈالیں گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا رنگ چٹا گورا ہو جائے، چاہے جعلی ہو، 2 نمبر ہو، کچھ دن کے لیے ہو، لیکن یاد رکھیں وہ آپ کو فتنے میں ڈال سکتے ہیں۔ حسن و جمال اللہ کی دین ہے، جس سے جو دے دے بس قبول کر لو۔ آرٹیفیشل یہ فتنے میں ڈالتا ہے، یاد رکھیں جس کو اللہ نے دی ہے بس دی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، جتنا جس کو دی ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ میں سے مجھ سمیت ہم سب جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، آئینے کے سامنے، کبھی ہم نے کہا ابھی میں کوڑا؟ ہر بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ، کوئی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی بالوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی اپنی ناک کو دیکھتا ہے، کوئی اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑا سونا بنایا۔ ہر بندہ ہی سونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ادھر ہی مصیبت ہے پاکستان انڈیا میں چٹے کالے کی،
ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، کسی کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا مکرم اور مقرب بندہ وہ ہے